ایران پر حملہ کریں یا نہیں، ٹرمپ کی زیر صدر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں غور۔ امریکی صدر میڈیا سے گفتگو میں بولے، ایران کی صورتحال کے متعلق اگلے 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ایرانی شہری مظاہرے جاری رکھیں، ان کی مدد پہنچنے والی ہے۔ ایران میں مظاہرین اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، وہ بھاری قیمت چکائیں گے۔ انہوں نے ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ مظاہرین کا قتل عام رکنے تک ایران سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایران کی مقدوس صورتحال، تمام امریکی شہریوں کو فوری نکل جانے کی ہدایت کر دی گئی۔ امریکی ورچوئل سفارتخانے نے کہا کہ مظاہرے تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ ممکن ہو تو امریکی شہری زمینی رابطے سے آرمینیا یا ترکی کے ذریعے ایران چھوڑ دیں۔ جو افراد ایران چھوڑنا نہیں چاہتے وہ کسی محفوظ جگہ پر رہیں۔ خوراک، پانی، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ کر لیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف اقدامات بھی تیز کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ ایران پر حملے سے پہلے سفارتکاری کو موقع دینا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی زیر قیادت سینئر معاونین نے ٹرمپ کو مشورہ دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا کہ امریکی صدر ضرورت پڑنے پر ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال سے گریز نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ آئندہ کیا قدم اٹھائیں گے اس کا علم صرف انہی کو ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ایران کی مذاکرات کی پیشکش پر اور حملے کی منظوری دینے پر غور کیا گیا۔ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ حکومت کے حق میں مظاہرے تاریخی ہیں۔ ایرانی سپرنگ لیڈر علی خامنائی کہتے ہیں ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باخبر ہے، دشمن کو پہچانتی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے کسی بھی اقدام کے جواب میں ایران مکمل تیار ہے۔ تیاری گزشتہ برس سے کہیں زیادہ ہے۔ امید ہے دانش مندانہ راہ اختیار کی جائے گی۔ حکومتی ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے پرامن مظاہروں کو خون میں نہلا دیا۔ روس نے ایران پر حملوں کی دھمکیوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی تجارتی محصولات کی دھمکی بلیک میلنگ ہے۔ امریکہ ایران میں بدامنی کو بہانہ بنا کر دوبارہ حملہ نہ کرے۔ اس طرح کا اقدام مشرق وسطیٰ میں تباہ کن نتائج کا باعث بنے گا۔ عالمی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ ایران میں مصنوعی طور پر بھڑکائے گئے احتجاج اب ماند پڑ رہے ہیں۔ امید ہے حالات مسلسل مستحکم ہو جائیں گے۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ ایرانی حکومت کے آخری دن اور ہفتے دیکھ رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کے صدر نے کہا کہ ایران میں مظاہروں کو دبانے پر مزید پابندیاں تجویز کریں گے۔ آسٹریلیا نے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسپین میں ایرانی سفیر کی طلبی، مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی مذمت۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی حکومت نے مظاہرین کی سرکوبی کے لیے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں مظاہرین کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی حکام فی الحال شاید یہ لڑائی جیت گئے ہیں۔ مظاہرے نسبتاً خاموش، لیکن جانی نقصانات کی شدت اب بھی سامنے آ رہی ہے۔ بی بی سی کے مطابق ایک ایرانی حکومتی اہلکار نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں سمیت مرنے والوں کی تعداد کم از کم 2000 ہے۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ حکومت نے پہلے بھی طاقت کا استعمال کیا، لیکن اس بار صورتحال غیر معمولی ہے۔ مغربی میڈیا نے کہا کہ ایران کے بیشتر اسپتالوں کا حال جنگی میدان جیسا ہے۔ طبی سامان اور خون کی کمی ہے۔ نوجوانوں کے سروں اور دلوں پر گولیاں ماری گئی ہیں۔ ایران کی یونیورسٹیوں نے امتحانات ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیے ہیں۔ ایران میں غیر ملکی طلبہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ پاکستانی طلبہ اپنا پروگرام اسی تناسب میں مرتب کر لیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں ایران میں مقیم تمام پاکستانی شہری اپنی سفری دستاویزات ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ جن کی دستاویزات کی میعاد ختم ہو چکی یا دستاویزات موجود نہیں وہ فوری رابطہ کریں۔ بلوچستان کے ضلع قلات میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی ماج یافتہ 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے
نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خلات نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین کہا۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ علماء کرام کا ممبر و محراب سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی اور آئینی برابری کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان۔ این پی اے سی کی ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات قومی بیانیے کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ پاک افواج سے یکجہتی اور ریاست دشمن بیانیوں کے خلاف مشترکہ عزم کا اظہار۔ اے پی این سی نے فتنہ الخوارج اور اخوان طالبان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ کشمیر اور غزہ پر اصولی موقف کی توثیق، مظلوموں کی حمایت کو پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری بھی قرار دیا۔ وزیر اطلاعات نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد کے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سہیل آفریدی ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ بات فی الحال سمجھ نہیں آ رہی۔ برسایا جا رہا ہے کہ ڈنڈیوں سے جو ہے وہ مارنا شروع کیا ہے، لاتے ایک دوسرے اس کی ناک پھوڑ دی گئی، اس کا موٹ پھاڑ دیا گیا۔ 8 فروری کو پہیہ جیم اور ہڑتال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی۔ سہیل آفریدی نے احترام کی لاش نہیں رکھی، وعدہ خلافی کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورے سے متعلق ایک تھریڈ بھی تھا۔ سہیل آفریدی کی کراچی آمد پر بھرپور استقبال ہوا۔ صوبائی وزیر نے بھی خیر مقدم کیا۔ سہیل آفریدی کو جو روٹ دیا گیا اسے نظر انداز کر کے دوسرے راستے سے گئے۔ پولیس اور میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے۔ آپ نے پھر وہی انتشاری سیاست کرنے کی کوشش کی، آپ نے پھر وہی نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سہیل آفریدی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی۔ پی ٹی آئی کی عادت خبروں میں رہنے کے لیے منفی بیانات دیتی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کہا سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مکمل پروٹوکول دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت امن و امان پر توجہ مرکوز کرے۔ سیکیورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے لیے اخوان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اگر گورنر راج لگا تو پھر جو کچھ ہوگا میں نے کرنا ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں صدر آصف علی زرداری ہی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ایک ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کنفیس ود سارا میں گفتگو بولے کے پی میں ملٹری آپریشن پر ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے دہشت گردوں کو آباد کیا جائے۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کی سہولت کاری بھی کرتے رہے ہیں۔ پورا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے وزٹ کریں ہمارا یوٹیوب چینل ایک ڈیجیٹل۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ چکے ہیں۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر شیخ محمد بن عیسیٰ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف نے استقبال کیا۔ بحرین کے سفیر محمد ابراہیم عبدالقادر اور پاکستانی سفیر ثاقب رؤف بھی موجود تھے۔ صدر کی بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ اور ولی عہد سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات متوقع۔ صدر منامہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے دفتر میں تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر دفاع کا دورہ پاکستان اور مراکش میں ایم او یو پر دستخط مفاہمت کی یادداشت۔ دونوں ملکوں میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے لیے اہم سنگ میل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ وزیر دفاع نے وفود کی سطح پر بات چیت کی قیادت بھی کی۔ خواجہ آصف نے سلطان محمد پنجم کے مزار پر حاضری دی۔ فاتح خانی اور مزار کے مہمانوں کی کتاب پر دستخط بھی کیے۔